ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اوڈیشہ میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کے لیے 55 نئی نصابی کتابیں متعارف۔ آلودگی کے باعث دہلی کے اسکول ہائبرڈ موڈ میں منتقل۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں روزگار میلے کا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اوڈیشہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے تعلیمی سال سے پہلی سے 8ویں جماعت تک کے لیے 55 نئی نصابی کتابیں متعارف کرائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی صدارت میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کیا گیا۔ نئی نصابی کتابیں قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور قومی نصابی فریم ورک کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق ان کتابوں کا مواد NCERT کے ذریعے ترجمہ کیا گیا ہے اور انہیں مقامی حالات و ثقافت کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ SCERT نے نصابی کتب کی تیاری مکمل کر لی ہے اور 1000 ریسورس پرسنز کو تربیت دی جا چکی ہے۔ یہ ماہرین ریاست کے 1,66,000 سے زائد پرائمری اساتذہ کو تربیت فراہم کریں گے۔ مرکزی وزیر تعلیم نے کم از کم 5ویں جماعت تک مادری زبان پر مبنی تعلیم کو فروغ دینے اور PM پوشن شکتی نرمان اسکیم کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ صدیوں سے یہ معلوم تھا کہ پودے پتوں پر موجود باریک سوراخوں، جنہیں اسٹومیٹا کہا جاتا ہے، کے ذریعے سانس لیتے ہیں، مگر اب اس عمل کا براہ راست مشاہدہ ممکن ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے اربانا شیمپین کے محققین نے اسٹومیٹا انسائٹ نامی ایک جدید آلہ تیار کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں کے سانس لینے کے عمل کو حقیقی وقت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ پہلی مرتبہ اسٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کے عمل کو انتہائی تفصیل کے ساتھ 3D میں ریکارڈ کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں ہائی ریزولوشن مائکرواسکوپی، گیس ایکسچینج پیمائش اور مشین لرننگ سافٹ ویئر کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق پودوں کی صحت، پانی کے ضابطے اور موسمی دباؤ سے نپٹنے کے طریقوں کو سمجھنے میں ایک اہم سائنسی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ دہلی میں بگڑتے ہوئے فضائی معیار کے پیش نظر وہاں کے اسکولوں کو ہائبرڈ موڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گوتم بدھ نگر کے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز کے مطابق یہ فیصلہ بچوں کو زہریلی ہوا سے محفوظ رکھتے ہوئے تعلیمی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان کے مرحلہ سوم کے تحت دہلی، گروگرام، فرید آباد، غازی آباد اور نوئیڈا میں 5ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے ہائبرڈ کلاسز لازمی قرار دی گئی ہیں۔ آلودگی کے شدید درجے تک پہنچنے پر مرحلہ چہارم کے ضابطوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں 6 سے 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلبہ کو بھی ہائبرڈ نظام تعلیم میں منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدام طلبہ کی صحت کے تحفظ اور تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی شعبے میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تعلیمی سال 2026-27 سے ریاست کے تمام سرکاری جونیئر کالجوں میں ڈیجیٹل کلاسز شروع کی جائیں گی۔ اس منصوبے کے تحت ریاست کے 430 سرکاری جونیئر کالجوں کو جدید اسمارٹ کلاس روم ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ ہر جونیئر کالج میں 4 انٹریکٹیو فلیٹ پینلز نصب کیے جائیں گے، جو انٹرمیڈیٹ سطح پر ڈیجیٹل تعلیم کا سب سے بڑا قدم ہوگا۔ حکومت کا مقصد تدریسی عمل کو جدید، مؤثر اور طلباء کے لیے زیادہ دلچسپ بنانا ہے۔ ڈیجیٹل کلاسز کے ذریعے ملٹی میڈیا اسباق، ویڈیو سپورٹ اور آن لائن تدریس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس اقدام سے انٹرمیڈیٹ طلباء کے تعلیمی معیار میں بہتری آنے اور سرکاری و خانگی کالجوں کے درمیان تعلیمی فرق کم ہونے کی امید ہے۔ وکست بھارت صرف خود انحصاری سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود انحصاری ہی خودداری کی کنجی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز ماہرین نظم و نسق عامہ پروفیسر رمیش اروڑا نے کیا۔ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 2 روزہ قومی سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ دے رہے تھے۔
شعبہ نظم و نسق عامہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ہندوستان میں سماجی پالیسیاں نظم و نسق عامہ ویژن 2047 کے زیر عنوان سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے صدارتی خطاب میں کہا کہ اردو یونیورسٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ ویژن 2047 کے سمت کام کر رہی ہے۔ ان طلباء کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جو سماج کے محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ آندھرا پردیش کی سابق وزیر برائے سماجی بہبود محترمہ کے پشپا لیلا نے سماجی پالیسیوں کی کامیابی کے لیے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ماہرین تعلیم، عملی میدان کے افراد اور نظریہ سازوں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسکول برائے فنون و سماجی علوم کے ڈین پروفیسر پی ایچ محمد نے نظم و نسق عامہ کو سماج کے آخری فرد تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیمینار کے کنوینر اور شعبہ کے صدر پروفیسر سید ندی اللہ نے سیمینار کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل کے زیر اہتمام روزگار میلہ شی ایوالو کا انعقاد کیا گیا۔ رائز آف زیلس انڈیویجولز کے عنوان کے تحت منعقدہ اس روزگار میلے کا مقصد خواتین کی ملازمت کے امکانات اور پیشہ ورانہ مواقع میں اضافہ کرنا تھا۔ جاب میلہ وکست بھارت ابھیان 1947 سے 2047 کے تحت منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے بحیثیت مہمان خصوصی کیا، جبکہ رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین اور سی ای او اے ایس ٹی آئی گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ڈاکٹر محمد مظہر علی نے بطور مہمان شرکت کی۔ ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یوسف خان کے مطابق اس روزگار میلے میں 1000 سے زائد طالبات اور خواتین نے شرکت کی، جبکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 93 کمپنیوں اور اداروں نے اس میں حصہ لیا۔ تعلیمی، صنعتی، صحت، سائبر سیکورٹی، ہیومن ریسورس ٹریننگ اور سماجی ترقی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی متعدد معزز شخصیات نے اس میلے میں شرکت کی۔ ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج آف تلنگانہ، دا ویزا ڈیپو، انو کریٹر، میجک بس انڈیا فاؤنڈیشن، NWORX، نرمان آرگنائزیشن، فیمی کیئر ہاسپٹل اور KML ٹریول ورلڈ کے علاوہ مختلف دیگر اداروں نے اس روزگار میلے میں حصہ لیا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اوڈیشہ میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کے لیے 55 نئی نصابی کتابیں متعارف۔ آلودگی کے باعث دہلی کے اسکول ہائبرڈ موڈ میں منتقل، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں روزگار میلے کا انعقاد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔